صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना साहिबुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार जिहाद फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز کا اہتمام کیا اور رمضان کے روزے رکھے، تو اس کو اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے یا اسی سرزمین میں بیٹھا رہے جس میں پیدا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہشت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں ہے۔ چنانچہ جب بھی تم اللہ سے کچھ مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ اوسط اور بلند درجے کی جنت ہے، اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ ناظرین کرام، علامہ نے کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ بدر اور احد میں جس طرح ذلت آمیز شکست کفار مکہ کو ہوئی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید مسلمانوں کو احد میں شکست ہو گئی تھی۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو مسلمانوں کو احد میں بھی فتح ہی حاصل ہوئی۔ اس لیے میں نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ احد میں جو وہ مقاصد لے کے آئے تھے ابو سفیان اور ان کا ٹولہ، بتائیں ان میں سے کوئی ایک مقصد حاصل کر سکے؟ وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے تھے، وہاں کے مسلمانوں کو قیدی کرنا چاہتے تھے، ان کی عورتوں کو لے جانا چاہتے تھے۔ کیا کوئی، میں نے تو یہاں تک کہا تھا، کوئی ایک گدھا کوئی مدینہ منورہ کا وہ لے جا سکے؟ کفار مکہ کیا وہ مدینہ منورہ کی کوئی اینٹ لے جا سکے؟ اور وہ کس طرح احد سے واپس گئے، اور اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا ہے، اور ایک جگہ پر جا کے 2-3 دن تک آپ نے قیام فرمایا۔ کبھی شکست خوردہ فوج جو ہوتی ہے وہ فاتح کے پیچھے جاتی ہے، لہٰذا یہ ذہنوں سے جالے دور ہو جانے چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے احد میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ جاتے ہوئے ابو سفیان نے کہا کہ اگلے برس ہم بدر میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اگلے برس وہ نہیں آئے، بہانہ بنا کے نہیں آئے۔ پھر جب وہ 5 ہجری میں آئے ہیں، اور یہ آج غزوہ احزاب کے حوالے سے ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ غزوہ احزاب میں سب سے بڑی قوت جو ان کے پاس جمع ہو سکتی تھی، تمام عرب کے قبائل کو انہوں نے ساتھ ملایا، یہودیوں کو ساتھ ملایا، دیگر قبائل کو ساتھ ملایا، اور قریش مکہ جو تھے وہ آ کے مدینہ منورہ پر انہوں نے جو چڑھائی کی، تو 10,000 کی تعداد ان کی تھی۔ مسلمانوں کے ہاں اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان کبھی اکثریت میں نہیں رہے، اور یہ جو سامان حرب و ضرب ہے وہ بھی کبھی مسلمانوں کے پاس کوئی بہت زیادہ نہیں رہا۔ اصل جو ان کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرتا ہے وہ ان کی قوت ایمانی اور اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتماد و یقین ہے۔ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ جو اپنی قیادت پہ بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل تھا، اس نے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح و ظفر سے ہمکنار کیا ہے۔ ناظرین کرام، غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، یہ کس طرح ہوا؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کس طرح خندق کھودی گئی، اور سارے مدینہ منورہ کے بچے، بڑے بوڑھے اور سارے جوان ملا کر بھی 10,000 نہیں بنتے تھے۔ اتنی بڑی قوت کے ساتھ جس طرح مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور پھر یہ ایسی جنگ تھی جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بچوں کو اجازت نہیں، آپ نے واپس کر دیے بچے کہ جو 15 برس سے کم عمر کے ہیں یہ سارے واپس جائیں۔ لیکن پھر افراد کی جب کمی ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، ابو سعید خدری، برا بن عازب، یہ 15 سال کے نوجوان تھے، ان کو بھی اجازت مل گئی، اور یہ بھی جا کے وہ جو خندق تھی اس کو کھودتے تھے، اور وہ خندق کھودنے میں کتنی مشکلات پیش آئیں۔ اس میں کمال کا ایک کردار سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ 10 آدمیوں کے برابر اکیلے یہ خندق کھودتے تھے اور کام کرتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس ٹوکریاں نہیں تھی مٹی اٹھا کے باہر پھینکنے کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق اپنی چادروں میں مٹی اٹھاتے تھے، اپنے جو
انہوں نے پہنے ہوئے تھے کرتے، اس میں مٹی اٹھا اٹھا کے باہر پھینکتے تھے. یہ ساز و سامان کا حال تھا. لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤں، وہ جو واقعہ اس کی تفصیل تو آپ کے سامنے میرے اسکالر بیان کریں گے کہ وہ چٹان ایک سخت جو آ گئی، سارے صحابہ نے کوشش کی، کدالیں جو تھی وہ ٹوٹ گئی، وہ جو بھالے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے، جو سامان تھا دیگر کھودنے کا وہ بالکل ٹوٹ گیا. لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنا لعاب دہن جس پانی میں تھا وہ آپ نے اس چٹان پہ پھینکا. وہ چٹان پھر صحابہ کہتے ہیں کہ چٹان کیا تھی، وہ ریت کا کوئی ڈھیر ہمیں نظر آئی. جب پہلی آپ نے ضرب لگائی تو کیا فرمایا، دوسری تیسری پہ. تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شام فتح ہوا، یمن فتح ہوا، یہ سارے علاقے جب ایران فتح ہوا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے. انہوں نے کہا سنو، یہ تمہاری تلواروں نے یہ جگہ فتح نہیں کی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر وہ جو چٹان پہ ماری تھی کدال، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں تمہارے حوالے کر دی تھی. یہ حضور کا معجزہ ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزات اس جنگ میں آئے، کس طرح چند مٹھی بھر کھجوریں 1000 جو مجاہدین انہوں نے کھا لی، کس طرح ایک بکری کے بچے کا گوشت جو تھا اور تھوڑا سا آٹا کس طرح پورا ہو گیا. کتنی کرامات اور کتنے معجزات کا ظہور اس دوران ہوا. اور اس جنگ میں پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا وہ جو کردار ہے، عرب کا سب سے بہادر، کہتے ہیں 1000 آدمی کے مقابلے میں اکیلا تھا ابن عبد ود. اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کو کس طرح جہنم رسید کیا، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ تو میں آج اپنے اسکالر حضرات سے آپ کو بتاؤں گا. لیکن سیدنا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، وہ جو ان کی خفیہ تدبیر تھی، انٹیلیجنس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کو بھیجا اور جو کام ان کے سپرد کیا تھا وہ بھی بہت دلچسپ ہے. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا آپ نے، ان کے پاس چھوٹی سی چادر تھی، لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور وہاں جا کے کفار کے لشکر کی خبر لاؤ. کہے یا رسول اللہ میں تو کپ کپا رہا ہوں، اتنی شدید سردی ہے، میں تو مر رہا ہوں سردی سے، میری کیا حالت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائی. کہتے ہیں دعا کے بعد جب میں وہاں سے چلا مجھے ایسے لگا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، مجھے سردی نے چھوا تک نہیں. میں گیا اور ساری ڈیٹیلز ان کی میں لے کے آیا. ناظرین کرام، آج غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب شہزاد مجدی سے. جی مجدی صاحب، غزوہ احزاب قرآن حکیم میں اس کا بہت ذکر ہے مختلف صورتوں میں. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پوری سورہ احزاب ہے جی قرآن پاک میں، اور قریب 16-17 آیات جو ہیں اسی غزوہ سے متعلق اتری ہیں. میرے علم کے مطابق یہ واحد غزوہ ہے جس کو قرآن نے اتنی تفصیل اور اتنی ڈیٹیل اور اتنی سورہ نساء میں اس کے بعض اجزاء اور معاملات کا ذکر. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے ارشادات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر تاریخی غزوہ تھا، اور اس جنگ کے جو اسباب تھے، اسباب سے لے کے پھر اثرات اور نتائج تک بڑی مرکزی اور بہت بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. یوں لگتا ہے غازی صاحب جیسے اس زمانے کا پورا کفر پورے اسلام اور ایمان کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خود اس کے لیے اہتمام فرمایا، اور شاید اتنا طویل غزوہ بھی اور کوئی نہیں ہوا غزوہ خندق کے علاوہ.
بعض 10 روز سیرت نگاروں نے مسلسل، لکھا ہے 15، بعض نے لکھا ہے مہینہ، 24، 27 تک کا قول ملتا. ایک مہینہ بھی ہے، وہی ایک مہینہ لیکن زیادہ 27 دن authentic جو 10 دن ہے. 27 دن. اصل میں ہوتا یہ تھا، آج کا جو بندہ ہے وہ اس کو اگر احزاب کو سمجھنا چاہے کہ یہ کیا ہے، اتنے سارے حزب کی جمع، اتنے گروہ جماعتیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کی نیٹو فورسز ساری جمع ہوگی. اچھی بات ہے. میں جب سٹڈی کر رہا تھا تو آج کے بندے کو ہم کیسے سمجھائیں کہ احزاب کیا تھا؟ جنگیں تو ہوتی تھی، ایک گروہ ادھر ایک. ٹھیک ہے، اس زمانے کا کفر کا پوری نیٹو فورسز آ گئی تھی. بالکل ٹھیک. اس کا یہ نتیجہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک عجیب کیفیت تھی اور اہتمام تھا، اور پھر سیدنا سلمان الائیڈ فورسز، صحیح لفظ ہیں؟ جی سارے الائیز جمع ہو گئے. ہاں جمع ہو گئے تھے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے بہت فکر مند تھے. صحابہ اکرام سے مشاورت چل رہی تھی، اور اس طرف یہ تھا کہ جو مدینہ کے یہود ہیں اندر رہ رہے ہیں وہ بھی مخالف ہو چکے تھے. اس سے پہلے جو 2 غزوے ہوئے، غزوہ بنو مستلق ہوا، بنو نذیر ہوا، اس بدعہدی کے نتیجے میں اب انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں، لہٰذا وہ مکہ پہنچے، اور قریش مکہ کے جو کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے ان سے انہوں نے ساز باز کی، ان سے انہوں نے مدد طلب کی. اور ایک بڑا تاریخی جملہ ہے غازی صاحب، جب یہ ان کا مکالمہ ہوا نا تو ابو سفیان اس وقت ظاہر اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اہل کتاب ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ہم صحیح دین پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سچے دین پر ہیں. تو یہود کی آپ جہالت، اور عہد شکنی اور تعصب کی انتہا دیکھیے. اہل کتاب ہو کر یہ جانتے ہوئے جو قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جس طرح حضور علیہ السلام کو ایسے یہ پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، تو انہوں نے کہا کہ آپ دین حق پر ہیں. بت پرستی اور شرک کو کہا کہ آپ حق پر ہیں. تعصب، اس کے نتیجے میں، اس تعصب کے نتیجے میں پھر ان کو ساتھ ملایا، اور 10,000 کا لشکر مکہ سے نکلا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے. اور تقریباً 1 مہینہ جو اقوال ملتے ہیں، اس کا مہینے کی وجہ یہ ہے، بیسیکلی تو 10-15 دن کی جنگ تھی. اس میں یہ تھا کہ مختلف گروہ بعد میں آ کے مل رہے تھے، ہاں ایسے ہی اور تھا. دوران جنگ بھی یہ سلسلہ جاری تھا. اپنی حمایت کے لیے پیغام لوگوں رسانی کو جاری تھی. بنو غطفان بعد میں شامل ہوئے. اس کے بات. بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا عرب کا، انہوں نے کوشش کر کے ان کو ہائر کیا. اس طرح بنو قریظہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے مدینہ طیبہ میں، وہ بھی ساتھ نہیں تھے. ان کا معاہدہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو آپ سے جنگ کرے گا ہم اس کے ساتھ لڑیں گے نہیں. لیکن اس دوران انہوں نے ان کو بھی اپروچ کیا، اور وہ انہوں نے بھی عہد شکنی کی، جس کے نتیجے میں بعد میں غزوہ بنو قریظہ ہوا. یہ لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے. اس کا یہ نتیجہ تھا کہ بنو یہ نذیر ساتھ مل گئے، یہ بنو قریظہ مل جی ہاں گئے. وہ تو مل کے آئے تھے نا، یہ اندر سے ملے ہیں. ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ ہم آپ کے دشمن سے آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، لیکن ان کو انہوں نے ہائر کیا اور یہ مل گئے. اور انہی میں سے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. انہوں نے پھر جب کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، لیکن آگے انہوں نے ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ جانتے نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. خفیہ رکھا تھا. وہ تاریخی جملہ جو آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں الحرب خدعۃ، جنگ جو ہے یہ بڑی اسٹریٹجی کا نام ہے، حکمت عملی اور تدبیر کا نام ہے. لہٰذا آپ نے اجازت دی اور وہ گئے، پھر انہوں نے رپورٹنگ کی، وہاں سے خبریں لائے اور بڑی کامیاب انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تو یقیناً ہے، اور نصرت اور مدد بھی اللہ کی آئی، جبریل امین بھی آئے، لیکن 30% میرے نزدیک، جو میری ریسرچ 30% نعیم بن مسعود کا رول ہے بہت بڑا اس کے نتائج میں اور اس کی فتح میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو سراہا بھی، نبھایا بھی، اور انہوں نے نبھایا بھی خوب ہے. اور ان کی اپروچ اصل میں اندر سے تھے نا، انہیں پتا تھا کہ دشمن کی کمزوریاں کیا کیا ہیں، اس کو لیا اور گویا ان کے اندر ایک طرح کی پھوٹ ڈلوائی. پھر یہ جو منافقین مدینہ عبداللہ بن ابی پارٹی تھی، یہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہوئی تھی اس موقع پر. یہود یعنی یوں لگتا ہے کہ کفر کی ساری قوتیں آ کے مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑی تھیں. اور پھر مسلمانوں نے جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا آپ نے ذکر کیا، جب وہ خندق کھدی ہے جس جذبے سے، اور انہوں نے پہرا دیا ہے اسلام کی سرحدوں پر، وہ آج اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مثال. اچھا جی صدیقی صاحب، یہی موقع تھا جب سلمان فارسی وہ خندق کھود رہے تھے نا 10 کے برابر اکیلے، تو صحابہ میں اس پہ بحث ہوئی. انصار کہتے تھے یہ ہم میں سے ہے، مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا نہیں یہ اہل بیت میں سے ہے. سلمان منا اہل بیت. ایک تو جیسے بہت سے پہلو آشکار ہوئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف قیادت ہیں نا وہ کھل کر سامنے آئے. واہ. اور آج بھی وہ دنیا کے لیے کائنات کے سپہ سالار اعظم، سپہ سالار اعظم ہیں بلا شک و شبہ. آپ جی اس میں یہ ہے کہ حالات جتنے بھی کشیدہ ہوں، سخت ہوں، آپ کے اعصاب میں کوئی شکستگی کہیں نہیں دیکھی گئی. بڑے تحمل سے آپ نے ساری باتوں کو دیکھا، استقلال، استقامت، اور پھر حوصلہ افزائی، اور پھر ایک مشاورت کا عمل. اور ایک کتنے یہاں پہ 4-5 مواقع ایسے آتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یا یہ آپ کا حکم ہے یا ہمیں بھی اجازت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ مشورہ دیں. اور اس مشورے کو آپ قبول بھی فرماتے ہیں، ساتھ بھی فرماتے ہیں. جی یہ مشورے سے ہی خندق کھودی گئی. مشورے سے خندق کھودی گئی. اور حضرت سلمان فارسی کے لیے آپ کا کتنی بڑی ایک آپ نے اعزاز انہیں عطا فرمایا. جی اور ایک محبت دیکھیں، چونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے تو مہاجرین کہتے ہیں کہ یہ مہاجرین میں سے، انصار کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے، لہٰذا یہ انصار میں سے ہیں. تو حضور نے کیا کمال اپنائیت فرمایا اور کہا کہ یہ تو ہم میں سے ہیں، یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. اور دیکھیے کہ بعد میں ان سے فخر کا سلسلہ شروع ہوا. جی سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت سلمان فارسی ہیں، اور ان سے پھر جو ہیں یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، پھر امام جعفر صادق ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پہ استقامت، حوصلہ افزائی، اور پھر ایک جو شان اعجاز کا ظہور ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعجاز قدم قدم پہ ظاہر ہوئی، جو کہ حوصلے کی تقویت کا باعث ہوئی. اور ایک ایمان، یوں سمجھیں کہ ایک حق الیقین ہو جاتا ہے نا. صحابہ کرام کے ایمان میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں تھا، عین الیقین. جی عین الیقین. لیکن جب وہ ایک معجزاتی حیثیت دیکھتے تھے تو پھر تیقن کا ایک بلند ترین مقام انہیں نصیب ہو جائے. بتا دیا کہ جی وہ جبریل امین آ گئے ہیں. جی ہاں بالکل، اطلاع دے دی. اچھا ایک اور ہے، جب یہ حضرت حذیفہ غالباً واپس آ رہے تھے نا، یہ ساری اسٹریٹجی کر کے ان کا سارا پتہ وتہ لے کے واپس آئے، تو راستے میں ان کو 20 سوار ملے. جی اور وہ کہتے ہیں ان کے عجیب لباس تھے، امامے پہنے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا تمہیں اللہ نے فتح دے دی، ابھی بھاگ جائیں گے، ہم جا رہے ہیں. حذیفہ بن وہ ملائکہ تھے. جی ہاں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو صاحب سر رسول اللہ ہے نا، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کی روحانی کیفیات کا اظہار ہوا ہے، کرامات کا اظہار ہوا ہے. عراق میں ان کے مرکز منور پہ بھی ان کا روضہ انور جو ہے وہ تبدیل کیا گیا اور لوگوں نے ان کی زیارت بھی کی. انہیں اسی طرح ہی ہیں. جی تو حضرت حذیفہ بن یمان ذہن میں ہو تو سنا دیں. حضرت حذیفہ کو جب بھیجا تو یہ جا کے وہ ابو سفیان کے پاس بیٹھ گئے، رات کا اندھیرا تھا، وہ آپس میں مشاورت کر رہے تھے. اس نے کہا مجھے کوئی باہر کا بندہ لگتا ہے، کوئی غیر آدمی آ گیا ہے، ذرا دھیان کریں، سارے اپنا اپنا تعارف کرائیں. تو بجائے اس کے کہ جو ساتھ والا تھا یہ کہتے ہیں مجھے ذرا خطرہ پڑا، میں نے سب سے پہلے سے کہا تم کون ہو. جی ہاں، حذیفہ بن یمان کو بھیجنے میں ایک جو کمال کی حکمت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مردم شناسی ہے نا، حضور جسے متعین کرتے ہیں اور جس کام کے لیے متعین کرتے ہیں وہ اس کا اہل ہوتا ہے. تو آپ ایک چھریرے بدن کے تھے اور بہت حاضر دماغ تھے، بہت حاضر دماغ تھے. جی عبداللہ بن رواحہ کی طرح. جی جب وہ اندھیرے میں چلے گئے، ایک تو معجزے کا ظہور ہوا، اس رات بڑی سخت ہوا چل رہی تھی جس سے کفار لرزہ بر اندام تھے، سردی سخت تھی. اور جب آپ کو بھیجا گیا تو آپ نے اپنے ہر طرف تمازت محسوس کی، یوں محسوس ہوتا جیسے بھئی آپ تنور کے ساتھ چل رہے ہیں. وہی جو سیدنا بلال کے ساتھ بھی واقعہ ہوا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا مسجد نبوی میں، تو سحری کے وقت آپ نے کہا بلال آج بندے بہت کم ہیں، کیا بات ہے؟ ان کو یا رسول اللہ اتنی ٹھنڈ ہے، لوگ گھروں سے ہی نہیں نکل کے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے دعا فرمائی، تھوڑی دیر کے بعد صحابہ آنا شروع ہو گئے اور مسجد میں ہیٹر لگ گئے. اتنی تمازت تھی. جی ہاں. تو وہ جب وہاں پہ پہنچے تو ابو سفیان نے کہا کہ اب ہم فائنل جو ہے وہ طے کریں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے یوں محسوس کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا آدمی ہو، تو ہر شخص جو ہے وہ اپنا اپنا اظہار کرے کہ وہ کون ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے فوراً کہا کہ میرے دائیں کون ہے، اپنا نام بتاؤ. انہوں نے کہا کہ میں معاویہ بن ابو سفیان ہوں. اور کہا بائیں کون ہے؟ انہوں نے کہا میں عمرو بن عاص ہوں. تو آگے چلا گیا، ان کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا کہ یہ خود کون ہے جو پوچھ رہے ہیں، چونکہ یوں محسوس ہوا کہ یہ شاید ان کے اپنے بندہ ہے. تو یہ دیکھیے کہ کس طرح حاضر دماغی کے ساتھ. جی اور دیکھیں جان جوکھوں میں ڈال کے اور پھر جب موت تھی نا سیدھی جب وہ واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رودات سنائی
حضور بڑے خوش ہوئے اور پھر آپ نے اپنی چادر انہیں عنایت فرمائی اور کہا کہ ذرا آرام کر لو جی. وہ کہتے ہیں کہ اس چادر میں مجھے بالکل سردی کا احساس نہیں ہوا. وہاں آئے تھے تو سردی شروع ہو گئی تھی اور اتنی گہری نیند میں سویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر الگ صبح کہا کم یا نعمان, بہت زیادہ گہری نیند سونے والے اب اٹھ جاؤ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وہ ابن عبد ود ہزار کے مقابلے میں کمال ہے. بہادر شخص تھا اور وہ مبارزت دے رہا تھا, چیلنج کر رہا تھا مسلمانوں کو, اور اس انداز سے اس نے للکارا تھا غازی صاحب. اس نے کہا کہ تم وہی لوگ ہو نا جو یہ کہتے ہو کہ تمہارے مقتول جنتی ہوتے ہیں اور ہمارے مقتول جہنمی ہوتے ہیں. اس طرح سے اس نے چیلنج کیا. تو پھر آؤ نکلو باہر, جس نے جنت میں جانا ہے آؤ. اب یہاں سیدنا آقا کریم علیہ السلام فرمایا کون نکلے گا؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. پھر دوسری بار فرمایا, پھر شیر خدا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے. پھر تیسری بار فرمایا, پھر شیر خدا علی. پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنا امامہ شریف عطا فرمایا, اپنی تلوار دی, اپنی زرہ, کیا منظر, اپنی زرہ عطا, اور کیا جملہ فرمایا. فرمایا مسلمانوں آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. واہ واہ واہ. یہ وہ تاریخی موقع تھا جب آقا علیہ السلام نے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے تاریخی جملہ فرمایا تھا, کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں. اچھا, اور خود آقا کریم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ کیا بلا شخص ہے. اسی بہادری, ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی, جی جی جی, اسی وجہ سے کہ یہ بڑا عجیب آدمی ہے, اس کی شہرت, بہادری, جنگجو تھا بھی, وہ ایسے ہی خوفناک آدمی تھا اور بڑا بہادر تھا, 1000 بندے پہ بھاری تھا, اور پھر اس کے للکارنے کا انداز ایسا. تو شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اس کی مبارزت کا جواب دیا اور فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی اس کا نام حیدر رکھ دیا تھا. میں وہ شیر ہوں اور ابن شیر ہوں, شیروں کی اولاد ہوں, تو کوئی بات نہیں, تم آؤ مقابلے. اسے کہا تم ابو طالب کے بیٹے ہو. ہاں, اس نے ذکر کیا کہ تم واقعی میرے, تم بچے ہو, جاؤ جاؤ. اچھا, ظاہر ہے ینگ تھے اس وقت. اس نے 2 باتیں کی, بالکل ینگ تھے. کوئی قریشی مجھ سے 2 باتیں پوچھے گا, 2 سوال کرے گا تو ایک ضرور پورا کروں گا. بالکل ایسا ہی ہے. آقا کریم یعنی تعارف بھی تھا اس کو, معلوم بھی تھا اور پہچانتا بھی تھا. تو اس نے کہا بھی کہ تم چلے جاؤ, تم تو میرے بھتیجے لگتے ہو, میرے دوست کے بیٹے ہو. لیکن شیر خدا علی المرتضیٰ کا جو اعتماد, کانفیڈنس, اور اس وقت جو ایک چیلنجنگ پوزیشن تھی, اس کو آپ نے ٹیکل اور ڈیل کر کے دکھایا, اور اس سے بھی جو تقویت ملی مسلمانوں کو, اور اصل میں گویا فتح کی بنیاد رکھ دی ابن عبد ود کو واصل جہنم کر کے. ان کے حوصلے مر گئے, تباہ ہو گئے, ختم ہو گئے. ان کو آخری امید یہی تھی کہ ہمارے پاس اتنا بڑا آدمی ہے. اچھا, اور وہ خندق بھی تھی, پھر ان لوگوں نے خندق ان 4 بندوں نے عبور کی تھی باقاعدہ, اور پھر لڑے ہیں. اپنا اصول یہ تھا کہ جب آپ نے کسی کو فاتح کر لیا تو پھر اس کا مال غنیمت سارا آپ کے قبضے. لیکن اس کفر کے عالم میں بھی اس مرے ہوئے شخص کے ستر کا خیال رکھنا, یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علی المرتضیٰ ہی کر سکتے. اور غازی صاحب اسی طرح کا ایک واقعہ, اس میں بڑا تاریخی واقعہ, لیکن یہ بھی اسی موقع پہ ہوا جب ایک شخص خندق عبور کر کے خواتین کے خیمے کی طرف جا رہا ہے. وہاں سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب حضور علیہ السلام کی پھپھی جان, اور جناب سیدنا شاعر دربار رسالت حسان بن ثابت پہرے پہ تھے, ڈیوٹی پہ تھے. اچھا, یہاں ایک بات کا ذرا اضافہ کر دوں, وہ جو زرہ تھی سارے عرب میں سب سے قیمتی
دھاتوں کی بنی اور اعلیٰ ترین وہ زرہ تھی، اس زرہ کو چھوڑ دینا. اس لیے اس کی بہن نے آ کے کہا کہ کوئی اور ہوتا تو یہ زرہ لے جاتا، یہ علی ہے جس نے زرہ چھوڑ دی. اتنی کی کیونکہ وہ اس کا سطر خراب ہو رہا تھا، ننگا ہو جاتا. خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اقبال نے اس لیے سیدہ اچھا صفیہ دیکھیے وہ جو شخص آیا ہے تو فرمایا حسان امیر حمزہ کی بہن ہے جی، امیر حمزہ سیدنا ابو شیر طالب خدا کی بہن شیر ہے. رسول کی بہن ہے. اچھا فرمایا اس زبیر کو بن عوام کی والدہ ہیں. ہاں زبیر. ہر طرف سے شجاعت دیکھیے نا. تو آپ اچھا نے جی اس کو جنرل مارو، رسید کر دیا. بھگاؤ. پھر یہاں آپ نے آج ایک پوزیشن کلیئر کرنی ہے. جی جناب حسان بن ثابت کے بارے میں غلط لکھا ہے جی. کتابوں میں، وہ شدید بیمار تھے، علی میں تھے، عرض وہ تو ہل نہیں سکتے. بالکل بالکل یہ ذرا کلیئر بیمار بھی تھے. انہیں کہا اس موقع پہ انہوں نے جب کہا نا تو انہوں نے کہا آپ کو تو میری حالت معلوم ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جا کے اس سے مقابلہ کروں. ایگزیکٹلی. اچھا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خیمے کا ایک پورا ستون جو ہوتا ہے وہ توڑا، اس چوب نکالی اور اس سے اس کو مارا. اچھا وہاں بھی یہی پوزیشن ہوئی غازی صاحب. یہ جب میں نے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جب آپ نے اس کو مارا اور وہ گرا خندق کے اندر اور مر گیا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ اچھا پھر فرمایا اب تو میں نے اسے مار دیا حسان، گردن تو اب گردن کاٹو، اس کو پکڑو، اس کا سامان اتارو، زرہ وغیرہ. تو جناب حسان نے کہا جی میں اتنا جسم میں نکاحت اور ضعف ہے کہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کہ یہ بھی کر سکوں. تو آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، فرمایا اس کا اگر یہ مرد نہ ہوتا تو پھر میں اس کے جسم سے اتارتی سامان. اچھا یہاں بھی دیکھیے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں شیر خدا کا استغنا دیکھیے اور یہاں سیدہ صفیہ کا حیا دیکھیے. ان چیزوں کو ایسی ایمرجنسیز میں بھی ملحوظ رکھنا یہ خانوادہ رسالت کی شان. کل میں نے بتایا کہ ابو دجانہ نے ہند کے سر کے اوپر سے تلوار یوں کر کے اٹھا لی. اچھا غازی اور صاحب جناب خبیب نے بچے کو چھوڑ دیا. جی بے شک یہ تھا وہ جو تربیت ہے، ہمیں آثار نظر آتے ہیں. فیضان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اچھا اسی غزوہ میں چونکہ بہت طویل عرصہ کئی دن گزر گئے، 15 دن 20 دن گزرے، پھر وہ جو خندق خودی ہے اور اس میں آقا علیہ السلام نے خود شمولیت فرمائی. یہ کتنی بڑی صحابہ کرام کے لیے ایک تربیت تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جس میں اثر پہ کہتے ہیں کہ وہ گھر جم گئی تھی. جی تو میں جب پڑھ رہا تھا اس سارے واقعہ کو تو میرا جی چاہا کہ کاش کہیں سے وہ مٹی مبارک مل جائے. وہ تو کون البصر ہے جو رسول اللہ کے جسد اثر سے وہ لگی ہوئی ہوگی. بے شک. وہ اور اس موقع پہ غازی صاحب جو اشعارات کہہ رہے تھے نا، ایک لطافت یہ دیکھیے کہ جنگ کا عالم ہے نا، ایک اضطراب کا عالم ہوتا ہے، بھوک کا عالم ہے اور گرد اڑ رہی ہے، لب و رخسار کے بوسے لے رہی ہے. اور اس موقع پہ اللہ کریم نے آیت نازل کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حسن کہتے ہیں جسے حسن کے خمیر میں گون دیا گیا کہ دیکھو خوبصورت لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، وہ ان کی کمال ادائیں حسن دیکھو، حضور صورت ہے. دیکھو، سیرت دیکھو جی، اس عالم میں بھی وہ خوبصورت ہیں جی. تو قربان جائیں ان پہ. اور یہ جب حضرت علی صدیقی صاحب پتھر بھی بندھے ہوئے، وہ تو بتا رہے ہیں صدیقی صاحب. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب آپ نے بھیجا نا تو ایک بڑی دل نواز دعا ملتی ہے. جی ارشاد. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ احد میں میں نے عبیدہ کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، بدر میں عبیدہ کو پیش کر دیا. عبیدہ بن حارث بن آپ کے چچا زاد تھے نا، اور
احد میں میں نے حمزہ کو پیش کر دیا، اب علی گئے ہیں، علی کو میرے لیے باقی رکھنا۔ واہ ہائے ہائے ہائے۔ اور حضور کا شعار تھا کہ ہمیشہ آپ جب مبارزت کے لیے بھیجا کرتے تھے تو بنو ہاشم کے کسی شیر کو بھیجا کرتے تھے۔ ایسا ہی ہے جی، اور آپ نے پھر سب سے پہلے اس میں دیکھیے کہ وہ بدر میں میں نے عبیدہ کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، احد میں حمزہ کو پیش کر دیا، اب علی گئے ہیں، علی کو میرے لیے باقی رکھنا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا دل نوازی ہے اور کیا وابستگی ہے جی، اور مقام کیا ہے جی۔ سبحان تو جس بھی پہلو سے دیکھیں خندق تو کے تو واقعات ہی جو ہے وہ ایک عجیب و غریب جو ہیں وہ واقعات ہیں، تدبیر ہے، بیدار مغزی اچھا ہے، پھر دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اس دور، آپ ساری خندق کا ملاحظہ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے اکرمہ اس وقت نہیں اسلام لائے تھے، اکرمہ ہیں، یہ عبد بدھ ہیں، یہ فلاں ہیں، ان سب کا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہاں سے خطرہ ہو سکتا ہے، وہیں سے وہ آئے جی بالکل اسی طرح۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس جگہ سے نکل سکتے ہیں، اب احد آپ ذہن میں لگائیں، وہ جہاں پہ ٹیلے کے اوپر ڈیوٹی لگا دی کہ یہاں سے تم نے نہیں ہلنا، وہیں سے وہ آئے، اس وقت خالد بن ولید اپنے بندوں کو لے کے سارے، یعنی یہ ایک کمانڈر کی وہ جو صلاحیت ہے وہ دیکھیں کہ سارے علاقے کے ایک ایک انچ کا پتہ ہے، اور یہ پرسیپشن کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، یہ بھی کمال پڑاؤ کیا ہے، جبل صلاح کو پشت پہ رکھا ہے ہاں جی، اور یہ بھی ایک حکمت عملی تھی، بڑی ایک گویا کہ آڑ تھی جی۔ اسی طرح جس جگہ خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے وہ بھی بذات خود ایک حکمت عملی کا ایک بڑا شاہکار تھا۔ تو جس پہلو ویسے سے اللہ کی نصرت ہی ہے، ورنہ مجھے یہ بتائیں نا 5 گز چوڑی 5 گز گہری وہ پتھریلی سرزمین، آپ بھی گئے مدینہ منورہ، ہم بھی، وہاں ایک ایک آدمی کو اتنے اتنے گز وہ کر دیا کہ یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، پھر گروپس بنا دیے، 10 آدمیوں پہ آج تقسیم یونٹ جو چھوٹی ہوتی ہے وہ یونٹ بنائی ہوتی ہے فوجیوں کی، وہ ایک صوبیدار اس کا ہیڈ ہے، نائب صوبیدار ہیڈ ہے، ایگزیکٹلی وہاں دیکھیں یہ بالکل اسٹریٹجی ہمیں نظر آتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا دیے۔ جی ہاں، ترتیب ہے نا جی، کام کی تقسیم ہے اور صف آرائی ہے، یہ عرب کی تاریخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔ صحیح، بس وہ مبارزت کرتے تھے اور دعویٰ بول دیتے تھے، لیکن بدر سے آپ نے بالکل صفیں بنائیں ترتیب سے، ہر شخص کی ڈیوٹی پھر کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ اشعار پڑھ رہے ہیں، کمانڈر ان چیف بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، اشعار ان کے ساتھ مل کے، اور آقا علیہ السلام دعائیں دے رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ دنیا کا عیش کوئی چیز نہیں، آخرت کا عیش اصل چیز ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، دعائیں دے رہے ہیں اللہ گل مل گئے انصار کو نا، بھی بخش دے۔ جابر بن عبداللہ نے ضیافت تیار کی، 1000 افراد نے اسے کھایا جی، اور وہ کہتے ہیں حلوہ بھی 1000 نے کھایا، 1000 نے کھایا، کھجوریں بھی 1000 نے کھائی۔ 1000 اچھا یہاں ایک کھائی۔ بڑی لطیف بات ہے کہ پہلے صحابہ کا تو نہیں پتا نا یہ معجزہ ہونا ہے، معجزہ صحابہ کو تو نہیں پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی دعوت ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں سب صحابہ کو بلا لو اور 10 کر کے آنا۔ حضرت جابر کی جو اہلیہ تھی انہوں نے کہا نا کہ ایک چھوٹی سی بکری ہے اور اتنا سا آٹا، 2.5 کلو آٹا، تو انہوں نے کہا پکا لو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ چند صحابہ کے ساتھ آ جائے، تو انہوں نے کہا وہ تو پورا لشکر آ رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ دعوت آپ نے دی ہے یا سرکار نے انہیں ارشاد فرمایا؟ تو انہوں نے کہا سرکار نے خود ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا پھر اندیشہ نہ کریں، پھر فکر نہ کریں، یہ ہے یقین، یہ یقین یہ ہے صحابہ کا۔ اچھا جی پوری تاریخ بتائیں جی مجھے، ترکوں کی پڑھ لیں آپ، جتنی جنگیں ہوئیں، صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی، محمد بن قاسم، سارے گنتے چلے جائیں، مجھے کسی میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں لگی، اسلحے کے اعتبار سے بھی زیادہ نہیں لگی، لیکن اس کے باوجود فتوحات ہوئی ہیں۔ ایسا ہی ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ابھی آپ نے جو معجزے پہ بات کی ہے غازی صاحب، معجزہ ماننے والوں کے لیے معجزہ ظہور کرتا ہے، جب آپ معجزے پہ یقین و ایمان ہی نہیں رکھتے تو پھر معجزہ آپ کے لیے وہی معنی رکھتا ہے جو ابو جہل نے شق کمر بھی دیکھا تو کلمہ نہیں پڑھا، پھر وہ کہے گا پر چانس ہے، میں جو کہتا ہوں چانس کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ اصول سمجھیے، عقیدے سے تعلق ہے اس کا، یقین سے تعلق ہے اس کا، وہ جو اقبال نے ہمیں نہیں کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے، یہ اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے شعر کے پیچھے، اور جو اس کا تعلق ہمارے عقائد اور نظریات سے ہے، جتنے پختہ عقائد و نظریات ہوں گے پھر اسی طرح سے قدرت بھی ظہور کرتی ہے۔ اچھا غزوہ خندق کے حوالے سے اچھا یہ ظفر علی خان کا ہے، میں نے کہا میں کلیئر کر دوں، کیا جی یہ فضائے بدر پیدا کر، اچھا یہ ظفر علی خان کا ہے، پہلے خیال تھا وہ دوسرے ایک شاعر تھے
ان کا شاید ہے، پھر بعد میں اب تحقیق یہی ہوئی کہ ظفر علی خان ہے. میں کہا لوگ سن رہے ہیں. اچھا ہاں، اقبال کے حوالے سے میرے ذہن میں تھا. اقبال کا تاثر ایسا ہے نا، جو شعر بھی بلند آہنگ ہوتا ہے نا، یہ تو لگتا ہے اٹھتی ہے اقبال تمہیں کا ہی اونچا اڑانے کے لیے نام سے انہوں نے اقبال کے کھاتے میں ڈال دیا. جی ہاں. وہ ہے واقعی صحیح ہے. جی اس میں جو ابو سفیان جب آئے تو انہوں نے خندق دیکھی نا، چونکہ عربوں نے پہلے کبھی خندق دیکھی نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی تصور ہے. ہاں یہ جو خندق کھدی ہوئی دیکھی تھی، اس سے بھی گھبرا گئے. آدھی فتح تو سمجھیے اسی وقت ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ یہ ہمیں لے گئے، یہ تو ہم نے پہلی بار دیکھا ہے، یہ کیا چیز ہے. اس سے سمجھ آ گئی ان کو کہ اتنی 10,000 کے لشکر کو کنٹرول کرنا. اب وہ خندق نے وہاں پر جو کردار ادا کیا ہے تاریخی، اور اس کو دشمن مان رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں خود شریک اور شامل ہیں. تو غزوہ خندق کا پورا جب منظرنامہ آپ سامنے رکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ واقعی اس دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب آج کے بعد یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان پہ کیا کریں گے. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے دشمن پر فتح پانے کا عمل ہے. 40 دن تک مسلسل نماز عصر کے بعد سورہ محمد کا ورد کرنے سے بڑے دشمن پر فتح حاصل ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک ضرور پڑھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا. جی شیروانی صاحب. الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رم جم اور خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزائے نقشے کف پا ہے، یہ دل کا نگر ہے. سورج کو ابھرنے نہیں سبحان اللہ. دیتا تیرا بلال، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا بلال، اور بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، یہ دل کا نگر ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم